شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تمام قسم کی تعریف و کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہمارا تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہماری 10ویں تراویح تھی۔ 10ویں تراویح کا مطلب رمضان کے پہلے 10 دن تقریباً مکمل ہو گئے، اور صرف 2 عشرے باقی ہیں، 20 دن باقی ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک یاد دہانی، ایک ریمائنڈر ہے کہ رمضان ختم ہونے پہ آ رہا ہے، لہذا ہم جتنا بھی وقت رمضان کا باقی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں گزاریں، اپنے ارادے کو اور پکا کریں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ رمضان جب آ جاتا ہے تو ہم جذبے میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے رمضان کے ایک 8-10 دن ہو گئے سارا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور تراویح میں لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ تو وقت ہے کہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں اور پھر سے جو ہے تیاریوں میں لگ جائیں۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 10ویں پارے کی تلاوت کی گئی، اور یہ جو پارہ ہے اس کے اندر 2 سورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ الانفال کا آخری حصہ، اور اس کے بعد سورۃ التوبہ کا شروعات کا حصہ۔ سورۃ الانفال کے بارے میں کل تفصیل سے ہم نے معلوم کیا۔ انفال کا مطلب مال غنیمت کی تقسیم۔ اس سورت کے اندر مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے یہ تفصیل یہاں پر موجود ہے، اس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر جس دن تم قرآن و حدیث کی بات کو چھوڑ دیں گے اس دنیا میں تم ناکام، یعنی اس دنیا میں تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، یہ بات اس سورت کے اندر بتائی گئی۔ پھر کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو چیلنجز آئیں گے، مشکلات آئیں گے، صبر کرنا پڑے گا۔ وَاصْبِرُوا، بغیر صبر کے آپ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن مسئلوں کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہی زندگی گزارنا ہے، یہ جو ہے یہاں پر سبق دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ ختم ہوتا ہے اور سورۃ التوبہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ قرآن کے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورۃ التوبہ میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے کئی توضیحات ہیں۔ سب سے پہلے سورت کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ ایک ایسی سورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور یہ سورت غزوہ تبوک سعودی عرب میں ایک جگہ کا نام ہے جو سعودی عرب کے بالکل بارڈر پر آتا ہے، یعنی مدینہ سے اگر آپ تبوک جا رہے ہیں تو 1000 کلومیٹر کے قریب، یعنی کہ مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ ہوا۔ غزوہ مطلب جنگ۔ تو یہ اس غزوہ تبوک کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جس وقت بنائے گئے اس کے 22 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، 22 سال کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ رسالت کے اختتام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اب الحمدللہ جتنی تعلیمات جو شریعت اللہ دینا چاہتے تھے تقریباً سب دے دی، آخری اہم باتیں ان سورت کے اندر بتائی گئی۔ اور یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اسلام عرب ملکوں سے باہر نکل کر نان عرب کنٹریز میں جا رہا تھا، تو یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی۔ اور یہ سورت کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ جس وقت عرب کو چھوڑ کر نان عرب کنٹریز میں اسلام جا رہا تھا یہ سورت نازل ہوئی، تو اس میں اس
टाइप की तालीमात भी दी गई। जैसा कि शुरू में बताया कि ये सूरत तौबा, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके कई वजूहात हैं। एक अहम वजह यह है, इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला कुफ्फार और मुनाफिकीन और अजाब की बातें इसमें की है कि उन्होंने, कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने जो काम किया और मुनाफिकीन ने जो काम किया उस पर उनको क्या अजाब मिलने वाला है और अल्लाह ताला उन पर गुस्सा है। इस सूरत के अंदर वो तमाम बातें मौजूद हैं। तो बिस्मिल्लाह नहीं बयान करने की वजह समझ में आ रही है कि हम आमतौर से बिस्मिल्लाह कब पढ़ते हैं? हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं अल्लाह ताला की रहमत को लेने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान रहीम है। तो हम अल्लाह की रहमत को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस सूरत का जो टॉपिक है वो अल्लाह ताला का गुस्सा अल्लाह इसके अंदर बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत हम मानकर कैसे गुस्से की बात है। तो ये एक बात इसके अंदर है। बल्कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सूरत के बारे में कहा, उनसे पूछा गया कि सूरत तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों लिखा हुआ नहीं है? तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अमन व अमान, हिफाजत के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इस सूरत में तो ऊपर अजाब की बात है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। इसकी वजह से जो है इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। फिर इसी तरीके से हुज़ैफा बिन यमान, ये एक सहाबी हैं, ये कहते हैं इस सूरत के बारे में, सूरत तौबा एक ऐसी सूरत है, सूरत तौबा एक सूरत अज़ाब है, यानी उसके अंदर कुफ्फार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन पर अज़ाब की बातें की गई हैं। इस वजह से जो इस सूरत के कई नाम हैं, सूरत तौबा एक नाम है और इसका एक नाम है सूरत मुखज़िया, एक नाम है सूरत फातिहा। आपको एक बात बताऊं, कुरान मजीद में एक सूरत के कई नाम है, कुरान में जो नाम है वही नाम है और एक सूरत के एक से ज्यादा नाम है। तो उसी तरीके से सूरत तौबा के तकरीबन 14 नाम जिक्र किए गए हैं, 14 नाम। हर नाम के पीछे इस सूरत का टॉपिक है, यानी सूरत फातिहा कहा गया, मतलब ये है कि इसके अंदर मुशरिकीन और कुफ्फार की पोल खोली गई। सूरत काशिफा इस सूरत का एक नाम है, मतलब ये है कि इसके अंदर उनके हालात को खुलकर बयान किया गया। इस सूरत का एक नाम है सूरत अज़ाब, यानी इस सूरत के अंदर उन पर अज़ाब की बातें की गई। यानी हर नाम के पीछे एक वजह है जो इस सूरत के अंदर बताई गई है। फिर उसके बाद सूरत तौबा में एक बात यह है, सूरत तौबा से पहले कल हमने जो पढ़ा सूरत अनफाल, सूरत अनफाल में जंग बदर का तज़किरा है और जंग बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। और सूरत तौबा में ग़ज़वा तबूक का तज़किरा है जो आप की जिंदगी की आखिरी जंग थी। तो पहले सूरत में पहली जंग का तज़किरा और सूरत तौबा में आखिरी जंग का तज़किरा, तो दोनों में कनेक्शन क्या है? तो अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि पहली जंग से लेकर आखिरी जंग तक के दरमियान मुसलमानों के हालात कैसे बदले। शुरू में मुसलमानों जो है कमजोर थे और बताया गया कि शुरू में अल्लाह की मदद आई जंग बदर में, लेकिन सूरत तौबा में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुसलमान कितने स्ट्रांग हो गए थे, उनका पावर कितना बढ़ गया था, कैसा वो लोग सारे जज़ीरतुल अरब पर तकरीबन उनकी हुकूमत आ चुकी थी। तो ये तफसीर के कुछ बारीकी नुक्ते थे जो आपके सामने रखना था। फिर उसके बाद सूरत तौबा क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिनों में नाजिल हुई, तो अल्लाह ताला एक पैगाम, एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि अभी भी आखिरी मौका है तुम्हारे पास। सूरत का नाम क्या है? सूरत तौबा। मतलब ये है कि आखिरी अय्याम में भी कुफ्फार और मुशरिकों को एक फाइनल कॉल दिया गया कि अभी भी लास्ट चांस है, आओ तौबा कर लो, अल्लाह ताला आज भी तुमको माफ करने के लिए। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है कि जिंदगी में इंसान के कितने ही गुनाह क्यों ना हो जाए, पहले की जिंदगी कैसी ही गुजरी ना हो, अगर सच्चे दिल से पलट कर अल्लाह के पास आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौबा, सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला माफ करेंगे। तो एक पैगाम जो है इस सूरत के अंदर दिया गया। इसी वजह से सूरत तौबा में गर्चे के कुफ्फार और मुशरिकीन, मुनाफिकीन पर गुस्सा और अज़ाब की बातें हैं, लेकिन जगह जगह तौबा का भी तज़किरा है कि तुम तौबा करो, अल्लाह आज भी माफ करने के लिए तैयार है। तो 17 मरतबा तौबा का तज़किरा सूरत तौबा में किया गया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है, उसके रहमत के दरवाजे हैं, ये हमेशा खुले हुए हैं, माफी के दरवाजे, ये पैगाम जो है सूरत के अंदर दिया गया है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की रहमत का तज़किरा कुरान मजीद में कई जगहों पर है। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, जिंदगी में तुमसे कितने भी गुनाह हो मायूस मत हो,
نا امید مت ہو. اگر تم سچے دل سے پلٹ کر اللہ سے معافی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہمیشہ معاف کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ سچے دل سے ایمانداری سے اللہ کے پاس پلٹ کر آؤ, معافی مانگو, اپنے گناہوں کے اللہ معاف کرے. تو اسلام میں مایوسی, نا امیدی ایسے کوئی باتیں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی تم دعا کرو اپنے لیے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتے کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہم اتنے گناہ گار ہیں, کیسے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا؟ یہ غلط کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے تم کتنے بھی گناہ کرو لیکن سچے دل سے پلٹ کر آؤ گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا. تو لہٰذا ایسا خیال لانا. اب آپ دیکھیں صحابہ اسلام کب قبول کیے؟ کچھ صحابہ 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے, کچھ 40 سال کی عمر میں قبول کیے, کچھ 60 سال کی عمر میں قبول کیے. تو 50 سال سے پہلے, 40 سال سے پہلے, 60 سال سے پہلے کیسی زندگی گزاری, کتنے گناہ نہیں کیے, لیکن جب اسلام قبول کیے سارے گناہ معاف. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, ہمیشہ اللہ کی کچھ بھی گناہ ہو اور اللہ کے پاس آنا, معافی مانگنا, توبہ کرنا. یہ جو ہے اس سورت کا خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد اس سورت میں ایک اور پیغام دیا گیا کہ اے مومنوں, تم کو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا ہے؟ کہا قل ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ ہیں, وابناؤکم یا تمہاری اولاد ہے, بچے ہیں تمہارے, واخوانکم یا تمہارے بھائی ہیں, وازواجکم یا تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر ہیں, وعشیرتکم یا تمہارے رشتہ دار ہیں, واموال یا تمہارا مال و دولت ہے. سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرو گے؟ باپ سے کرو گے یا بیٹوں سے کرو گے یا بھائیوں سے کرو گے یا بیوی سے کرو گے؟ کس سے کرو گے محبت؟ تو بتایا گیا تم کو ان سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنا ہے, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا. رسول اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. تم سچے مسلمان اس وقت بنو گے جب تم باپ, دادا, بچے, بیوی, تمہاری دولت سے زیادہ اللہ سے محبت کرو گے, رسول اللہ سے محبت کرو. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں میرے گھر والوں کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہوں, تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بات کہی کہ اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں, بس میری ذات میں سب سے پہلے چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ تم مومن نہیں ہوئے. تو مومن, تم سچے مسلمان اس وقت بنو گے جب تم سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرو گے. کیا مطلب ہے محبت کرنے کا؟ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کیسے پہچانے کہ کون سچا ہے؟ صرف بولنا کافی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے صرف نعت پڑھتے ہیں, بہت نعت پڑھتے ہیں, بس سمجھتے ہیں کہ ہم نعت جتنا پڑھیں گے ہم اتنی محبت کریں. نعت پڑھنے سے کیسی محبت آئی؟ محبت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں, یہ کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کے عمل سے ثابت ہوگا. آپ کی زندگی کا ہر کام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے تو مطلب آپ سچے محبت کرنے والے. اگر آپ زبان سے نہیں بولے تو کوئی بات نہیں, لیکن حقیقت میں سچی محبت آپ کرنے والے ہیں اگر زندگی کا ہر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو. لیکن اگر آپ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, پہلے تو یہ لفظ بولنا صحیح نہیں ہے. عاشق رسول, محبت رسول کو سکھایا گیا. لفظ عشق جو ہے اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا, محبت استعمال کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو محبت رسول کا ہم دعویٰ جب کریں, صرف زبان سے دعویٰ کریں لیکن ایک بھی سنت پر عمل نہیں کر رہے, زندگی میں ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں, لیکن دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں, تو جھوٹے ہو گئے. آپ بولیں کہ ہم چاہتے ہیں لیکن عمل پورا الٹا ہے. تو میرے بھائیوں, اس صورت کے اندر پیغام دیا گیا کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرو گے تو انشاءاللہ تم سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوگے. اور تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے. آج آپ دیکھو, میں ایک مثال دیتا ہوں. میں جو لوگ جتنا اسلام پر چلیں گے نا اتنا ہی وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے. مسلمانوں کی ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیے. مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین میں, مسلمان تقریباً 800 سال حکومت کی اسپین میں. آپ کو معلوم ہے مسلمان فرسٹ ٹائم اسپین میں گئے تھے تو کیوں گئے تھے؟ توحید کے پیغام کو لے کر گئے تھے. تو مسلمان توحید کے پیغام کو لے کر گئے, اللہ نے کامیابی دی, 800 سال حکومت کی.
لیکن جب ان کے ہاتھ سے توحید چھوٹی، سنتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اسی طریقے سے آپ بغداد کو دیکھیں گے، ملک شام ہے، یہ ایک ایسا بیلٹ ہے جہاں پر مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کی۔ کیوں اللہ نے ان کو ترقی دیا؟ کیوں وہ دنیا پر حکومت کی؟ توحید کی وجہ سے۔ لیکن جب توحید ان کے ہاتھ سے چھوٹی تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کو چھین لیا۔ آج سعودی عرب کی مثال لے لیجیے، سعودی عرب جو قائم ہوا وہ توحید کی بنیاد پر ہوا۔ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور محمد بن سعود، یہ دونوں مل کر انہوں نے اللہ کے نام پر توحید کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم اللہ کے نام پر حکومت قائم کرتے ہیں، یہاں پر شرک ہونے نہیں دیں گے۔ تو آج اس کی برکت ہے کہ آج سعودی عرب بہت ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ راز ہے ترقی کا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، چاہے مال و دولت زیادہ کمائیں یا نام کمائیں یا کچھ اچیومنٹ کریں آپ زندگی میں، توحید کو سب سے پہلے زندگی میں رکھیں، آپ کو اللہ ترقی دے گا ہی دے گا۔ یہ راز ہے کامیاب ہونے کا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقی معنوں میں ایک وہی بات ہوگی جیسا محبت کا زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر زبان سے ہم بولیں کہ ہم توحید پر چلنے والے ہیں لیکن اگر عملی طور پر زندگی میں کمیاں ہیں تو دعوے سے ترقی نہیں آتی، بلکہ آپ واقعی میں توحید پر چلو، دیکھیں زندگی میں کیسے برکت آتی، مال بھی بڑھے گا، دولت بھی بڑھے گی، اولاد بھی بڑھے گی، اور اولاد کو بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ تو توحید راز ہے ہماری زندگی کی کامیابی کا۔ تو یہ جو ہے یہ پیغام یہاں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے چلے گی، دن رات کیسے ہوں گے اور مہینے اور ہفتے کیسے ڈیوائڈ ہوں گے، اللہ نے اسی وقت بنا دیا۔ کیلنڈر میں جو دیکھتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ کون بنائے؟ کوئی سائنٹسٹ بنائے گا؟ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آسمان اور زمین بنائے اسی وقت سال کے 12 مہینے ہوں گے، یہ چیز ڈیسائیڈ کر دیا۔ قرآن میں ہے آپ کو سورۃ توبہ میں آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، پورا سسٹم اللہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہ اس بات کا تذکرہ، پھر کہا کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین حرمین میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی سورت، مسلمان پاور میں تھے، ان کو کسی سے ڈر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب الحمدللہ آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد مشرکین اور کفار حرمین میں مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے سعودی عرب میں جو ہے پورے حدود لگائے گئے ہیں، پورے باؤنڈریز ہیں، لمٹس ہیں، وہاں پر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر نان مسلمس کا داخلہ منع ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکات کا تذکرہ کیا، کیونکہ مسلمان غزوہ تبوک کے بعد مالدار ہو چکے تھے، مسلمانوں کے پاس پیسہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زکات کے مسئلوں کو بیان کہا کہ زکات کے 8 مصارف ہیں۔ زکات دینا ہے تو اس کے کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات، زکات سال میں ایک بار دینا ہے۔ دوسری بات، زکات دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ زکات کا پورشن ہے، آپ صاحب نصاب بننا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، زکات صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، جو بیان کیا گیا انہیں کو دے سکتے ہیں، لیکن جو عام صدقہ ہے وہ آپ نان مسلم کو دیجیے، دے سکتے ہیں ان کو، لیکن زکات کا پیسہ جو 8 ہے وہ 8 کیٹیگری میں ہی دینا۔ وہ کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، جو غریب مسلمان ہیں ان کو دینا ہے، اور مساکین، مسکین کو دینا ہے۔ غریب اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ غریب جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہے، لیکن مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس جاب بھی ہے، جاب بھی کر رہا ہوں، پیسے کما رہا بھی، لیکن وہ پیسے بس نہیں ہو رہے زندگی میں، لگژری کے لیے نہیں، ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، تو ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ سورۃ الکہف کے اندر بتایا گیا کہ ایک کشتی والے تھے، ان کو قرآن مسکین کہتا ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس کشتی ہے، کشتی کا مالک ہے، پھر بھی اس کو مسکین کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی سے اتنی آمدنی نہیں آتی تھی کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ تو فقراء اور مساکین کو زکات دینا ہے، والعاملین علیہا، اور
زکوٰۃ کا اگر کہیں منظم نظام ہے اور زکوٰۃ لوگ جا کر کلیکٹ کرنے والے ہیں، ایسا کہ سسٹم ہے، تو جو لوگ زکوٰۃ کے آفس میں جاب کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر تو ہندوستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہوگا بعض جگہ، لیکن عرب ممالک میں ایک سسٹم ہے، بات آتا ہے کہ زکوٰۃ جیسا ہمارے پاس فون پے گوگل پے ہے، تو ویسے گورنمنٹ نے زکوٰۃ نکالنے کا ایک پورٹل بنایا، بس اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے اس کے اندر، اور جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے سسٹم، آپ اکاؤنٹ کرو اور اپنا کتنا آپ کی دولت ہے لکھ دیں وہاں پر، فوری کیلکولیٹ کر کے آتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی ہو رہی ہے، فوری پے کرتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کے پاس لوگ ہیں جو ان کے پاس ڈیٹا ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کا کیا پریشانی ہے، ہاسپٹل میں اگر کسی کو ضرورت ہے وہ شامل تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسا سسٹم ہے، زکوٰۃ کے آفس میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوب جو لوگ اسلام سے قریب ہیں ان کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسے، اور پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، جیسے ہم 2 دن پہلے بات کی ہے کہ اس زمانے میں انسان جیسا ہم پروڈکٹ خریدتے بیچتے ہیں ویسے انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ایک غلام کو خریدو، اس کو آزاد کر دو، آزاد کرنے کے بعد زندگی میں اس کو پھر کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو ہے اسلام کی پالیسی تھی، الحمدللہ۔ آج کے دور میں غلامی کا سسٹم نہیں ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ جیلوں میں جو مسلم بچے قید ہیں بغیر کسی جرم کے پھنسے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو بھی آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ پھر کہا وہ بھی سبیل اللہ، وہ بھی سبیل اللہ کے راستے میں کو، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا دین و اسلام کا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ کے پیسے دو۔ کہا وہ بھی سبیل، پھر مسافر کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، مسافر جو سفر کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس پوائنٹ کو سمجھتے نہیں، ہو سکتا ہے کہ آدمی پیسے والا ہے، دولت ہے اس کے پاس، سفر پہ گیا، موبائل چوری ہو گیا، والیٹ چوری ہو گیا، آپ کوئی ہے نہیں فون کرنے کے لیے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دے کے مدد کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، تو یہ جتنے کیٹیگریز بتائے گئے زکوٰۃ کے پیسہ اس میں ہی خرچ کر سکتے ہیں، ان سے ہٹ کے زکوٰۃ کا پیسہ آپ دیں گے تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، وہ عام صدقہ شمار ہوگا، آپ کو پھر سے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ زکوٰۃ کی کیٹیگریز کو بنایا ہے، لہذا ہم اللہ کی حکمت کو لیتے ہوئے یہ سارے زکوٰۃ کے پیسے انہی میں خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات بتائی گئی کہ منافقین جو ہے، منافقین یہ مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ لوگ منافقین تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ کون ہیں، پھر آپ کو انفارم کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کی اگر ان کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، ان کے لیے استغفار بھی نہ کریں۔ تو یہ جو ہے منافقین کا، کیونکہ آخری ایام میں آپ کی زندگی کی سورہ نازل ہوئی، تو آخری میں سب کی پول کھولی گئی کہ کون کیا ہے، کون کس کے لیے کیا کرنا ہے، پوری تفصیلات یہاں پر بتائی گئی۔ تو یہاں تک یہ سورۃ توبہ ہے اور اس کے اندر یہ تعلیمات ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن حدیث کے مطابق جینے والا بنائے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نصاب بنا دے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں زکوٰۃ نکالیں۔ اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو تعلیمات قرآن کی ہیں ان کو جان کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔